بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں فقہ حنفی کے بانی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حالات و واقعات سن سکیں گے۔ آپ کا اسم گرامی نعمان اور کنیت ابو حنیفہ ہے۔ آپ کی ولادت 80 ہجری میں عراق کے شہر کوفہ میں ہوئی۔ آپ فارسی النسل تھے۔ آپ کے والد کا نام ثابت رحمت اللہ علیہ تھا اور آپ کے دادا نعمان بن مرزبان کابل کے اعیان و اشراف میں بڑی فہم و فراست کے مالک تھے۔ آپ کے پردادا مرزبان فارس کے ایک علاقہ کے حاکم تھے، اسی لیے سرور کونین رحمت للعالمین امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اگر علم سوریہ کے پاس ہو تو فارس کے کچھ لوگ اسے حاصل کر لیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشگوئی کا مصداق عام طور پر علماء کرام نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو قرار دیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں، ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے حکم میں داخل ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الناس ایال لابی حنیفۃ فی الفقہ، بعد کے سب آنے والے فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خوششین ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بیک وقت محدث، فقیہ، مفسر، مجتہد ہونے کے ساتھ ساتھ زہد و تقوی اور خشیت الہی کے پیکر تھے۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پردہ فرمائے ہوئے 70 برس ہو چکے تھے۔ امام اعظم رحمہ اللہ کی یہ خوش نصیبی تھی کہ آپ نے اپنی زندگی میں متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زیارت کی اور ان کی صحبت سے سرفراز ہوئے جو اس وقت حیات تھے۔ بے شک اللہ والوں کی صحبت آدمی کو ولایت کے درجے پر پہنچا دیتی ہے۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی صحبت جو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیضیاب ہوئے ہوں، ان کے متعلق کیا کہنا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دیگر ائمہ پر یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ رحمہ اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ایک کثیر تعداد کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو منور کیا، جن میں حضرت انس بن مالک، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عوفہ، حضرت واصلہ بن اسقا رضوان اللہ علیہ مجمعین شامل ہیں۔ حضرت امام جعفر رحمہ اللہ سے بھی آپ کا رشتہ انتہائی عقیدت و احترام کا تھا۔ آپ رحمہ اللہ کے تلامذہ میں حضرت فضیل بن یاز، حضرت ابراہیم بن ادھم، حضرت بشر حافی اور حضرت داؤد طائی رحمہ اللہ جیسے صاحب علم و عمل اور اپنے وقت کے امام ولی شامل ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ والد کے انتقال کے بعد آپ پر کاروباری بوجھ بڑھ گیا اور تجارت میں مشغول ہو گئے، مگر امام اعظم رحمہ اللہ کے دل میں تحصیل علم کی لگن تھی۔ یہ جذبہ اگر سچا ہو تو کامیابی حاصل کرنا دشوار تو ہو سکتا ہے مگر ناممکن نہیں۔ اخلاص شامل ہو تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ حصول علم کی منازل طے کرتے ہوئے عظیم مقام پر پہنچے۔ آپ نے جن اساتذہ کی صحبت اختیار کی اور علمی فیض حاصل کیا، ان میں وقت کے فقہاء اور محدثین شامل تھے کہ جن کی ایک نظر ہی طالب علم کو عالم بنا دے۔ آپ کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ حقوق العباد کے معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے بے حد ڈرنے والے تھے
زہد و تقوی اسی کا نام ہے، اور یہ وہ مقام ہے کہ جسے اختیار کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے شانے پر رکھا اور فرمایا، اگر ایمان یا علم سریا یعنی کہکشاں کے پاس بھی ہوا تو کچھ لوگ یا ایک شخص اہل فارس یعنی فارسی نسل کے لوگوں میں سے اسے ضرور حاصل کر لے گا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں کوئی بھی شخص آپ جیسا علمی مقام و مرتبہ نہیں رکھتا تھا، بلکہ آپ رحمہ اللہ کے شاگردوں کے مبلغ علم کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکا، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھلا معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والی بات کی حقیقت پر مبنی خبر دی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بلا شبہ بینارہ علم و کمال تھے، اور حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ جس شخص کو بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقاہت اور سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ آپ پر پوری طرح صادق آتی ہے۔ اللہ عز و جل نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو انتہائی فہم و فراست سے نوازا تھا۔ امام صاحب نے یہ بھی دیکھا علم ایک جگہ یا ایک فرد کے پاس نہیں ہے، اور وہ اطراف عالم میں منتشر ہو چکا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ اسے یکجا کیا جائے، ورنہ وہ ضائع ہو جائے گا یا پھر اس کی اصل صورت بدل جائے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیش نظر یہ بھی تھا کہ ایک صدی میں بڑا تغیر واقع ہو چکا ہے، اور آئندہ ادوار میں یہ تغیر رک نہیں سکتا، اس لیے اس علم کو یکجا کرنا چاہیے۔ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے ایسا دستور العمل مرتب کرنا چاہیے جس میں تمام چیزوں کی رعایت ہو۔ اس لیے اسلامی قانون کی تدوین اور اس کے اصول متعین کرنا ضروری ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیش نظر یہ بھی تھا کہ آج سے پہلے جو اہل علم و فضل تھے وہ آج نہیں ہیں، اور زمانہ تیزی سے انحطاط کی طرف جا رہا ہے۔ آج دنیا میں جو اہل علم و فضل ہیں ان سے استفادہ کرنا چاہیے، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے آثار سے استفادہ کرنا چاہیے، اور اسے اصول و ضوابط کے تحت مرتب کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی درسگاہ اس نجہت پر ترتیب دی اور فقہ اسلامی کی تدوین کا کام شروع کر دیا۔ درمیان میں کچھ عرصہ کے لیے تدوین کا کام رکا بھی، لیکن پھر پابندی سے اس کام کو جاری رکھا، اور بالآخر اس کام کی تکمیل ہوئی اور امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم سرمایہ علم و عمل محفوظ ہوا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنا فقہی مسلک اپنے اصحاب اور نامور حنفی فقہا کے درمیان مشاورت کے ذریعے مدون کیا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قائم کردہ اس فقہی کمیٹی یا مجلس بحث و تحقیق کی تعداد 40 بتائی جاتی ہے۔ یہی اجتماعی اتحاد اور شرائط فقہ حنفی کا امتیاز اور اس کی خصوصیت ہے، جس کی وجہ سے اسلامی دنیا کی اکثریت اس کی اتباع کرتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو تدوین فقہ اور اسلامی دستور کی باقاعدہ تشکیل میں اولین راہی کا مقام حاصل ہے، اور ائمہ اسلام کے تمام فقہی ذخیروں میں صرف اور صرف فقہ حنفی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ کسی شخصی رائے پر مبنی نہیں، بلکہ 40 علماء کی جماعت شورا کی ترتیب دادا ہے، اور حنفی مسلک گویا شورائی مسلک ہے۔ اس میں شک نہیں کہ فقہ حنفی کا اصل سرچشمہ وہ فقہی ذخیرہ ہے جو حضرت حماد رحمہ اللہ نے حضرت ابراہیم نقفی سے ورثے میں پایا، مگر حضرت حماد رحمہ اللہ کی شاگردی کے باوجود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دوسرے اساتذہ سے بھی استفادہ کرتے رہے۔ حضرت حماد رحمہ اللہ کی وفات کے بعد بھی امام اعظم رحمہ اللہ نے پڑھنے پڑھانے اور درس و تدریس کا سلسلہ منقطع نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اسلاف کے اس قول پر عمل کیا
جب تک آدمی طلب علم جاری رکھتا ہے تو وہ عالم بنا رہتا ہے، اور جب اپنے آپ کو عالم تصور کرنے لگتا ہے تو جاہل بن جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے مجلس تدوین فقہ انتہائی غور و خوض کے بعد کوفہ میں قائم کی، کیونکہ کوفہ میں عربی و عجمی تہذیبیں موجود تھی اور قسم قسم کے مسائل وہاں اٹھتے رہتے تھے۔ اہل علم بھی بہت تھے، جبکہ عرب کے دوسرے شہروں کی تہذیب خالص عربی اور سادہ تھی۔ ایک قانون ساز کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کی تہذیبوں کا بنظر غیر مطالعہ کرے اور ان سے پیدا شدہ مسائل و ضروریات کے لیے معمولی باتوں کو بھی نظر انداز نہ کرے۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے فقہ کی تدوین کے لیے ایک مجلس شورا جو مجلس مباحثہ سے مرتب فرمائی۔ امام صاحب نے اپنے مسلک کو مشورے پر رکھا اور مجلس سے کٹ کر فقہ کو اپنی ذات پر موقوف نہیں رکھا۔ آپ نے تدوین فقہ کے لیے اپنے ہزاروں شاگردوں میں سے 40 ماہر فن اشخاص منتخب فرمائے۔ یہ سب وہ حضرات تھے جو درجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے تھے، اور پھر ایک خصوصی مجلس قائم کی تھی جو عمومی مجلس کے کام کو دوبارہ جانتی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پوری زندگی قال اللہ اور قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے گزری۔ اپنے اعمال و اقوال میں انہوں نے اللہ کے احکام اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پابندی کو ہمیشہ مد نظر رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور کے علماء، محدثین اور اہل علم و دانش نے آپ کی جلالت شان کا اعتراف کیا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ملک کے قاضی ہونے کا مشورہ دیا، لیکن آپ رحمہ اللہ نے معذرت چاہی، لیکن خلیفہ وقت اپنے مشورہ پر اصرار کرنے لگا۔ چنانچہ آپ رحمہ اللہ نے صراحتاً انکار کر دیا اور قسم کھا لی کہ وہ یہ عہدہ قبول نہیں کر سکتے، جس کی وجہ سے آپ کو قید کر دیا گیا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی علمی شہرت کی وجہ سے قید خانہ میں بھی تعلیمی سلسلہ جاری رہا، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جیسے محدث و فقیہ نے جیل میں ہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت کی وجہ سے خوف زدہ خلیفہ وقت نے امام صاحب رحمہ اللہ کو زہر دلوا دیا۔ جب امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو زہر کا اثر ہوا تو سجدہ کیا، اسی حالت میں وفات پا گئے۔ تقریباً 50,000 افراد نے نماز جنازہ پڑھی۔ بغداد کی خیزران قبرستان میں دفن کیے گئے۔ اس قبرستان کے قریب ایک بہت بڑی مسجد جامع الامام الاعظم رحمۃ اللہ علیہ تعمیر کی گئی، جو آج بھی موجود ہے۔ غزی کے 150 ہجری میں صحابہ و بڑے بڑے تابعین سے روایت کرنے والا ایک عظیم محدث و فقیہ دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اس طرح صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے قاضی کے عہدہ کو قبول نہ کرنے والے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، تاکہ خلیفہ وقت اپنی مرضی کے مطابق کوئی فیصلہ نہ کرا سکے، جس کی وجہ سے مولا حقیقی ناراض ہو رحمت اللہ علیہ۔